السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دائرۃ الارتفاع، ورٹیکل سرکل، سمت الرأس اور سمت القدم کو ملا کر بننے والا دائرہ دائرۃ الارتفاع کہلاتا ہے۔ اسی کے ذریعے اجرام سماویہ کی افق سے بلندی معلوم ہوتی ہے۔ مثلا سورج جہاں موجود ہے، اس کا پتہ لگانا ہے کہ یہ ہمارے افق سے کتنا بلند ہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جس جگہ موجود ہے اسی جگہ کے سمت الرأس سے شروع ہو کر اس جرم سماوی یعنی سورج کی طرف ایک قوس بنائے، پھر اسی کو سمت القدم کے ساتھ ملائے، پھر دوسری جانب سمت الراس کے ساتھ ملائے، تو اس سے ایک دائرہ عظیمہ بنے گا۔ یہی دائرہ دائرۃ الارتفاع ہے۔ اب مقام مشاہدہ سے ایک سیدھا خط افق تک فرض کرے اور ایک خط اس جرم سماوی تک فرض کرے، تو جو زاویہ مقام مشاہدہ پر بنتا ہے ان دو خطوط کے درمیان، وہی اس جرم سماوی کی بلندی ہے۔ بالفاظ دیگر اس جرم سماوی کی اسی بلندی کو زاویہ ارتفاع کہا جاتا ہے، اور اگر یہ جرم سماوی افق سے نیچے ہے تو جس زاویہ پر موجود ہے اسی کو زاویہ زیر افق کہا جاتا ہے۔ ارتفاع کو انگریزی میں الٹیچیوڈ کہا جاتا ہے اور زاویہ زیر افق کو ڈپریشن۔ تو زاویہ ارتفاع کو ایلیویشن بھی کہا جاتا ہے اور زاویہ زیر افق کو ڈپریشن۔ افق سے اوپر کی جانب یعنی زاویہ ارتفاع مثبت لیا جائے گا اور نیچے کی جانب یعنی زاویہ زیر افق منفی لیا جاتا ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرکز جو نظر آ رہا ہے یہ مقام مشاہدہ ہے، اور دائرہ افق اور یہ والا دائرہ افق ہے، اور یہ زینت یہ سمت الراس ہے۔ ابھی اس جرم سماوی کی بلندی یعنی زاویہ ارتفاع کتنی ہے؟ تو یہ دائرہ جو سمت الراس سے شروع ہوا ہے اور اس جرم سماوی سے گزرتا ہوا دائرۃ الافق کو کاٹتا ہوا نیچے پر سمت القدم تک جاتا ہے، تو اس جرم سماوی اور دائرۃ الافق کا مقطع مقام مشاہدہ کے ساتھ ملا ہوا فرض کریں گے، تو وہاں پر جو زاویہ بنا یہی اس جرم سماوی کا زاویہ ارتفاع ہے۔ سورج کا مرکز فجر اور عشاء کے وقت افق حقیقی سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے، تو جب اوقات صلاۃ نکالیں گے تو سمت الرأس سے 90 درجے افق تک اور پھر 18 درجے اس کے ساتھ ملا کر 108 درجے کا زاویہ لیں گے۔ اسی طرح طلوع و غروب شمس کے وقت سورج افق سے 50 دقیقے یعنی 0.833 درجے نیچے ہوتا ہے، تو اوقات صلاۃ نکالتے وقت زاویہ شمس 90.833 لیں گے۔ دائرہ زمانیہ ہور سرکل، زمینی خطوط طول البلد کو اگر وسعت دے کر آسمان پر کچھ خطوط فرض کر لی جائے تو اسی کو خطوط زمانیہ کہا جاتا ہے۔ جس طرح خطوط طول البلد قطب شمالی اور قطب جنوبی کو ملاتی ہے اور ایک دائرہ بناتی ہے، اسی طرح یہی دوائر زمانیہ آسمانی قطب شمالی اور آسمانی قطب جنوبی کو ملاتی ہے اور ایک دائرہ بناتی ہے۔ اسی دائرہ کو دائرہ زمانیہ کہا جاتا ہے۔ اس کو آسانی سے سمجھانے کی غرض سے سماوی طول بھی کہا جاتا ہے، اگرچہ دونوں الگ الگ اصطلاحیں ہیں اور ان میں فرق بھی ہے، یعنی زمینی طول البلد اور آسمانی طول میں۔ زاویہ زمانیہ ہور اینگل
دو خطوط زمانیہ یعنی دو خطوط طول البلد سماوی کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے اسی سے اگر سیدھا لکیر کھینچا جائے، یعنی ایک خط سے بھی سیدھا لکیر کھینچا جائے اور دوسرے سے بھی، ان دو خطوط زمانیہ کے محاذات میں زمین پر خطوط طول البلد کی طرف اور پھر مرکز عرض پر دونوں ملائی جائے تو جو زاویہ وہاں بنتا ہے وہی ان دو خطوط کے درمیان زاویہ زمانیہ ہے۔ مثلا کوئی بھی ایک دائرہ زمانیہ یا خط دائرہ زمانیہ کا آپ لے، اسی طرح مقام مشاہدہ کا خط نصف النہار جو خط طول ہے، اس کے اوپر آسمان میں بھی ایک خط سماوی ہے، تو ان دونوں کو لے اور ان دونوں کے درمیان جو زاویہ بنتا ہے زمین پر، یہی زاویہ زمانیہ ہے۔ اوقات الصلاۃ نکالنے کے لیے اس کو اسی طرح مختصراً سمجھنا بھی کافی ہے۔ السمت یا عزیمت، پہلے بتا چکے ہیں کہ عین شمال کیسے معلوم کریں گے۔ اس کے لیے دائرہ ہندیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے آلات کے ذریعے یا قطبی ستارہ کے ذریعے بھی خط شمال معلوم ہو سکتا ہے۔ جب عین شمال کو یعنی نقطۃ الشمال کو آپ نے معلوم کر لیا تو اب السمت یعنی عزیمت نکالنا انتہائی آسان ہے۔ السمت دائرۃ الافق پر شمال سے بطرف مشرق ناپے جانے والے درجات ہوتے ہیں۔ اس میں نقطۃ الشمال 0 درجے، نقطۃ المشرق 90 درجے، نقطۃ الجنوب 180 درجے اور نقطۃ المغرب 270 درجے ہوتے ہیں۔ یعنی مقام مشاہدہ سے ایک سیدھا خط نقطۃ الشمال کی طرف فرض کرے اور ایک خط مثلا سورج اب افق سے کتنا بلند ہے تو اس سورج کو بالکل سیدھ میں افق پر اتارے تو ایک خط اسی ملاپ والی جگہ سے مقام مشاہدہ پر فرض کرے۔ اب ان دو خطوط کے درمیان مقام مشاہدہ پر جو زاویہ بنتا ہے اسی کو السمت کہا جاتا ہے۔ رؤیت ہلال میں چاند کا زاویہ ارتفاع اور السمت پہلے سے معلوم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ خاص اسی جگہ پر آپ پھر چاند کو تلاش کر سکیں، ادھر ادھر آسمان میں نظر نہ دوڑائے۔